تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں؟ یہ قرآن حدیث میں پہلی بات یہ ہے کہ کہاں لکھا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور اس سوال کا امید ہے قاری صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ رکانہ والی روایت میں لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا۔ میں آپ کو صرف صحابہ کے نام گنوا دیتا ہوں، اگر حدیث سننے کا وقت نہیں ہے، یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ آیا، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ حضرت عمر کا حکم تعزیری ہے، بندے طلاق دیتے رجوع کر لیتے، طلاق سنیں بالکل تعزیری ہوگا۔ حضرت عمر وہ خدا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں، مخالفت نہیں کر رہے۔ یعنی آج آپ اور وہ بالکل دیکھیں آپ میری باری کاٹ رہے ہیں، ادھر وہ 4 پرچے آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، اور آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں، قاری صاحب کی بات کمپلیٹ ہو گئی۔ اب آپ اپنی باری میں بالکل اتنا ٹائم لوں گا جتنا آپ دونوں نے لیا۔ کہ شریعت میں طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ مرد پاکی کی حالت میں اپنی بیوی کو 1 طلاق دے دے، اور 1 طلاق دینے کے بعد اس کو اپنی عدت گزارنے دے، اس کی عدت گزر جائے تو وہ عدت گزارنے کے بعد کہیں اور نکاح کرنا چاہے تو نکاح کر سکتی ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ بات بار بار دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمارے ہاں چونکہ نکاح کے مسائل، طلاق کے مسائل سیکھے نہیں جاتے۔ عموماً ہمارے ہاں جب نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، تو اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، شادی ہال بک کروائے جاتے ہیں، اور جہیز پہ پتہ نہیں کیا کچھ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، ڈشوں پہ خرچہ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جس مقصد کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کی طرف کسی کی توجہ نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہ بھائی نکاح اس نے کرنا ہے، نکاح کے بعد کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کن چیزوں سے طلاق ہوتی ہے، کن سے نہیں ہوتی، یہ چیزیں ان کو نہیں سکھائی جاتی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ساتھ دھڑ دھڑ کر کے لوگ 3 طلاقیں اور پتہ نہیں کیا کیا کس عجیب عجیب الفاظ سے لوگ طلاقیں دے رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا شرعاً یہ ناجائز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، بلکہ پہلے میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث ذکر کروں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کا ایک کیس آیا کہ ایک شخص نے ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ شدید غصے میں آ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ کیا تم اللہ کی کتاب کا کھلواڑ کر رہے ہو، میں تمہارے درمیان موجود ہوں۔ یعنی ایک ساتھ 3 طلاقیں دینا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کتاب اللہ کے ساتھ کھلواڑ کے مترادف قرار دیا۔ تو ایک تو ہمارے لوگوں کو یہ بات بہت اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے، جب کسی شخص کو یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی طلاق دینے کا یہ طریقہ ہے، تو وہ عجیب عجیب نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یہ بات تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں کہ طلاق 1 دفعہ دی جاتی ہے اور پاکی کی حالت میں دی جاتی۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ 3 طلاقیں اگر ایک ساتھ دی جائیں تو 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے کی صورت میں تینوں طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، وہ چاہے ایک مجلس کے اندر دیں، چاہے الگ الگ مجلس کے اندر دیں، اور یہ وہ بات ہے جو احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آثار سے بھی ثابت ہے، اور جو جمہور امت ہیں، جمہور امت میں جو ائمہ 4 جن کو کہا جاتا ہے، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان سب کا متفقہ مذہب بھی یہی ہے۔ اس پر عموماً یہ بات کی جاتی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا جب ناجائز ہے تو پھر اس سے طلاق واقع کیوں ہوتی ہے؟ عموماً یہ اشکال ذہن میں آتا ہے کہ جب شریعت نے منع کر دیا تو اس سے طلاق واقع نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے کہ شریعت میں بہت سی ایسی چیزیں، بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ شریعت نے کسی کام سے منع کیا، لیکن اگر وہ کام کوئی کرتا ہے تو اس کا اثر، مثال کے طور پر آپ کسی کو تھپڑ ماریں گے، تھپڑ مارنے سے منع کیا ہے شریعت نے، کسی کو تھپڑ ماریں گے تو اس کو تکلیف ہوگی۔ آپ کسی کو ناجائز قتل کرتے ہیں تو ناجائز قتل کرنے سے منع کیا ہے، کسی کو گولی ماریں گے وہ مرے گا۔ خود قرآن کریم کے اندر زہار کا جو حکم ہے، قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یظاہرون من نسائہم ما ہن امہاتہم ان امہاتہم الا اللائے ولدنہم وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا۔ جیسے کوئی آدمی اپنی بیوی کو کہہ دیتا ہے کہ بھائی تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح، انت علیہ کظہر امی۔ اب ظاہر ہے کہ بیوی کو یہ کہنا کہ تو میرے لیے ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ، ظاہر ہے یہ ناجائز کام ہے۔ بیوی
حرام تو نہیں ہوتی، بیوی حلال ہوتی ہے، والدہ حرام ہوتی ہے. قرآن نے کہا ہے کہ یہ منکر بھی ہے اور جھوٹی بات بھی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن نے اس بات کا فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی زہار کے یہ الفاظ استعمال کرے گا تو زہار کا حکم اس پہ نافذ ہو جائے گا. اس طرح کی شریعت میں، اور یہ تو قرآن کریم سے براہ راست میں نے مثال دی. اسی طرح احادیث کے اندر اس کی بہت سی مثالیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح کا ایک کیس لایا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی. وہ ایک تفصیلی حدیث ہے، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد پھر اس کا نکاح، جب عدت گزر گئی، دوسری جگہ پر اس کا نکاح ہوا، تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پوچھا گیا کہ کیا اب یہ پہلے شوہر کے لیے حلال ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک حلال نہیں جب تک ان کے آپس کے ازدواجی تعلقات قائم نہیں ہو جاتے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس شخص نے، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، جب 3 طلاقیں ایک ساتھ دیں، اس عورت کا کسی دوسری جگہ نکاح کرنا اسی وقت حلال ہوگا جب یہ طلاق واقع ہوگی. اگر یہ 3 طلاقیں واقع نہیں ہوئی تو اس کا آگے نکاح کرنا ہی ٹھیک نہیں ہوگا. اسی طرح حضرت عویمر عجلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک مشہور واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ جب انہوں نے لعان کیا تو لعان کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہ فطلقها ثلاثا، انہوں نے ایک ساتھ اپنی اہلیہ کو 3 طلاقیں دی. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم کے اندر بھی ہے، سنن ابو داؤد کے اندر بھی ہے. اور سنن ابو داؤد کے اندر یہ حدیث بھی ہے فانفذها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس صحابی کی ان 3 طلاقوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کر دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن کریم کی آیات، تو یہ بات میں اس پہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ایک چیز غلط ہے تو اس کا اثر واقع نہیں ہونا چاہیے، تو چونکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے اس لیے. قاری صاحب، آپ کا بھی میں اس حوالے سے موقف جاننا چاہوں گا. جزاک اللہ. میں خود انتظار کر رہا تھا کہ آپ میری طرف بھی آئیں. پہلی بات یہ ہے، جو بخاری شریف کے حوالے سے انہوں نے حضرت مفتی صاحب نے حدیث پڑھی، میں انتہائی احتراماً کہ اس پہ تھوڑی سی نظر ثانی فرمائیں. اس میں یہ الفاظ تو ہیں کہ اس نے 3 طلاقیں دی تھیں، لیکن یہ الفاظ اس میں نہیں ہیں کہ اس نے اکٹھے 3 طلاقیں دی تھی اور پھر آپ نے اسے نافذ کیا. یہ الفاظ یہ یا تو ان کے اپنے ہیں یا اردو والے نے کسی نے اپنے ڈالے ہیں، حدیث میں یہ الفاظ نہیں. حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، انہوں نے طلاق دی اپنی بیوی کو اور 3 طلاق دے دی. پریشان ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا. ظاہر بات ہے اس زمانے میں سب سے بڑی عدالت ہی یہی تھی. اب اللہ کے رسول کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا، کیف طلقتہا، تو نے کیسے طلاق دی؟ قال ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں. ابھی یہ نکھیڑا نہیں ہوا، اکٹھے دی ہیں، الگ الگ دی ہیں، الگ الگ موقعوں کی ہیں، کیا ہیں. جب اس نے کہہ دیا ثلاثا تو اللہ کے رسول فوراً فرماتے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، تو نے 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب میرے پاس کیا لینے آیا ہے، یہ تو معاملہ تیرا پورا ختم ہو چکا ہے. لیکن جب اس نے کہا ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی ہیں، تو آپ نے اس سے سوال کیا فی مجلس واحد، کیا ایک ہی مجلس، ایک ہی نشست، ایک ہی بیٹھک میں؟ قال نعم، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نے ایک ہی مجلس میں دی. آپ نے فرمایا اب عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے، یہ امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کا فیصلہ نہیں ہے، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ ہے. وہ فیصلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا انما تلک واحدۃ فرجیہا، یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر تو چاہے. اگر تیرا ملاپ کا ارادہ ہے، دل بدل گیا ہے، فیصلے سے رجوع کرنا چاہتا ہے، تو تیرے پاس یہ موقع ہے. کیونکہ یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہیں، فرجیہا، تو رجوع کر لے ان شئتا، اگر چاہے. قال فراجعہا، راوی کہتا ہے کہ حضرت رکانہ نے رجوع کر لی. ٹھیک، یعنی اس سے وہ جو انہوں نے 3 طلاق کے الفاظ کہے اس میں ایک مجلس کے لفظ نہیں ہیں. جو میں بتا رہا ہوں اس میں مجلس کے الفاظ ہیں، فی مجلس واحد، اور اس نے کہا ہاں ایک ہی مجلس کے اندر میں نے 3 طلاقیں دی. اور دوسرا یہ بھی کہ طلاق جو ہے اس کے لیے صرف طہر میں دینا کافی نہیں ہوتا، اس طہر میں دینا جس طہر میں اس نے صحبت نہ کی ہو. یعنی مثال کے طور پر ابھی پاک صاف ہوئی عورت، نہائی دھوئی، اب میں اگر طلاق کا ارادہ رکھتا ہوں تو یہ نہیں کہ چلو ابھی فائدہ بھی اٹھا لوں اور اس کے بعد میں طلاق بھی دے دوں، ایسا نہیں. اس طہر میں طلاق دے
جس طہر میں اس نے ہم بستری نہیں کی، صحبت نہیں کی. جو انہوں نے بخاری شریف کی حدیث پیش کی ہے تو میرے خیال میں قاری خلیل صاحب اسی کا ترجمۃ الباب دیکھ لیں. من جوز طلاق الثلاث کا چیپٹر باندھا ہے، اور ان کو پتہ ہے کہ امام بخاری فقیہ ہیں اور وہ جو عنوان باندھتے ہیں تو وہ اسی حوالے سے آگے حدیث لے کر آتے ہیں. اور اس کے نیچے امام ابن حجر نے واضح طور پر لکھا ہے کہ یہاں 3 اکٹھی طلاقیں انہوں نے دی تھیں. اور انہوں نے جو اس کے علاوہ یہ تو انہوں نے ایک جو ہے نا وہ روایت پیش کی ہے، ہم آگے چل کے اس پہ بات کریں گے. اور بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جن میں خود صحابہ نے، خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی 3 طلاقوں کو 3 ہی رکھا گیا. میں سب سے پہلے جو انہوں نے حدیث رکانہ کی بات کی ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ حدیث رکانہ امام ابن حجر نے اس کو تلخیص الخبیر کے اندر معلول لکھا ہے. حافظ ذہبی نے اس کو داؤد بن رسین کے مناکیر میں شمار کیا ہے. اس کے علاوہ یہ جو روایت ہے تو امام نووی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہاں پر اوپر اس کی سند کے اندر ان بعض الناس سے مجہول ہے اس کا راوی. 3 علتیں یہ بیان ہو گئیں. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دیگر جو حدیث کی کتابوں میں یہ روایت ہے حدیث رکانہ، جس طرح ابو داؤد شریف میں، نسائی میں اور دیگر جو ہے نا ترمذی میں، تو وہاں پر یہ جو انہوں نے الفاظ ذکر کیے ہیں 3 کے، وہاں 3 کے الفاظ نہیں ہیں، وہاں پر طلاق بتہ کا ذکر ہے. اچھا، اب جب ایک ہی واقعہ 2 مختلف جہتوں سے آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی قطعیت نہ رہی. اب امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی اس حدیث کو ذکر کرتے ہیں، اور یہ حدیث انہوں نے جو بیان کی ہے الگ سند ہے جس کے اوپر میں نے جرا کر دی. دوسری جو سند ہے امام ابو داؤد نے روایت کی ہے وہ حضرت رکانہ کے پوتے سے روایت کی ہے، اور وہاں پر وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نے اپنی زوجہ محترمہ یعنی میری دادی جان کو 1 طلاق بتہ دی تھی. طلاق بتہ ایسی طلاق نہیں جس سے بندہ تعلق توڑ دیتا ہے. اب یہاں امام ابو داؤد نے بڑا زبردست جملہ لکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے جو مسلم کی ہے یہ حدیث زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ یہ اولاد ذکر کر رہی ہے اور گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. علاوہ ازیں انہوں نے تو 1 طلاق کی بات کی ہے. ہمارے پاس ایسی بے شمار روایات ہیں، جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک واقعہ اسی طرح سے آیا کہ ایک عورت نے، بلکہ اس کو امام مالک نے موطا امام مالک کے اندر اس کو ذکر کیا ہے کہ جناب ایک شخص نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دے دی ہیں. کتنی؟ 100 طلاقیں دے دی ہیں اس نے اپنی بیوی کو. تو اس کے بارے میں آپ فرمائیں. تو امام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا کہ 3 تو طلاقیں ہو گئیں، 97 کے ساتھ تو نے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا. اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2197 ہے کہ جس میں حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس تھا، ایک آدمی ہے اس نے اپنی بیوی کو 3 اکٹھی طلاقیں دی. تو فرماتے ہیں کہ میں نے خاموش ہو گیا، میں نے سمجھا کہ شاید یہ اس کو بھی واپس لوٹا دیں گے. تو آپ نے پھر فرمایا کہ اے لوگو تمہیں کیا ہو گیا کہ پہلے تم جلد بازی کرتے ہو اور اس کے بعد آ کر کہتے ہو کہ ابن عباس ابن عباس ابن عباس، اب آپ فیصلہ کریں. تو فرمایا اصل مسئلہ یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. لیکن تو اللہ سے نہیں ڈرا ہے، لہذا جا، تیری بیوی تجھ پر حرام ہو گئی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی یہی حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دی. آپ نے فرمایا کہ ان میں سے 3 ہو گئی ہیں، 997 طلاقیں لغو چلی گئیں. حضرت مولا کائنات مولا علی پاک کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس اسی طرح کا جو ہے نا فیصلہ آیا. تو حضرت مولا علی پاک نے بھی ان میں سے 3 طلاقوں کو نافذ کر دیا. تو اب اگر ایک وقت میں 1000 دے کر 3 بیچ میں سے ہو جاتی ہیں، 100 دے کر ہو جاتی ہیں، تو بھائی اکٹھی 3 دینے سے 3 طلاقیں کیوں نہیں ہوتی ہیں. اور پھر امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے جناب دار قطنی نے اس کو روایت کی ہے، بہقی نے، کہ ایک مجلس میں 3 طلاقیں آپ نے دیں. گو کہ اس کی سند کے حوالے سے جو ہے نا وہ معاملات ہوئے ہیں. لیکن بہرحال ہم یہ اوورال دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اور اس کے بعد چاروں فقہا ان سب نے، اور میں یہاں ایک جس طرح انہوں نے بیان کیا ہے، ہماری بات کو غلط جو ہے نا بیان کیا جاتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ طریقہ غلط ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، جیسے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے.
منہ کتے کی طرح ڈال کے نہیں کھانا چاہیے، لیکن اگر کوئی روزے کی حالت میں منہ کتے کی طرح ڈال کے کھائے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ویسے حرام ہے کہ آپ لوگ جناب شراب کا قطرہ پئیں، لیکن اس حرام کو بھی اگر آپ روزے کے دوران آپ پئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں جی کہ روزہ ٹوٹ گیا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جی شراب حلال ہو گئی ہے، یعنی طریقہ غلط ہے لیکن اس کا اثر جو ہے نا وہ ظاہر ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا، ایک تو ابھی تک مجھے اس کا جواب نہیں ملا جو میں نے اعتراض کیا کہ انہوں نے 3 کے الفاظ تو بولے لیکن اس میں ایک مجلس میں اس نے تینوں دی اور 3 ہی مان لی گئیں، یہ صراحت حدیث میں نہیں ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات، یہ بات تو انہوں نے بھی مانی، دونوں نے مانی کہ اس کو ایک وقت میں ایک ہی طلاق دینی چاہیے، 3 نہیں دینی چاہیے، جیسا کہ انہوں نے حدیث پڑھی دونوں اس بات کے اوپر متفق کہ اللہ کے رسول حضرت عباس والی کہ ایلعبوا بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کہ میں تمہارے درمیان ہوں اور اس کے باوجود اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، تو گویا اس کو آپ نے اللہ کی کتاب کے ساتھ ٹھٹھا قرار دیا کہ ایک وقت میں 3 دینا۔ گویا یہ بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ایک وقت میں ایک ہی دینی چاہیے، ٹھیک۔ اب اسی فارمولے کو سامنے رکھ کر اگر ایک بندہ 6 طلاقیں دیتا ہے، 10 طلاقیں دیتا ہے، تو میں ان سے پوچھوں کہ کتنی نافذ ہوں گی ایک وقت میں؟ اگر کوئی 10 بولتا ہے تو یہ بولیں گے 3 نافذ ہوگی، جیسے انہوں نے 97 کی 100 کی مثال دی، 3 نافذ ہوں گی اور باقی 7 خارج کر دیں گے۔ اسی فارمولے کے تحت میں یہ کہتا ہوں کہ ایک وقت میں خامد کو حق ہی ایک طلاق کا ہے، اس نے 10 دی تو تم نے 3 نافذ کر کے 7 خارج کر دی، تو جب اس کو حق ہی ایک کا تھا تو 1 نافذ کر کے 9 خارج کرو، اس لیے کہ ایک طلاق اس کی ہو گئی اور یہ اتنی مؤثر ہے کہ 3 طلاقوں تک جائے گی، اس کو دوسری تیسری دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ تو اگر دوسری دے بھی رہا ہے تو طلاق پر طلاق ہے، طلاق پر طلاق تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ ایک عورت کو طلاق ہوئی بھی ہے، منکوحہ پر طلاق ہوگی، متعلقہ پر طلاق نہیں ہوگی۔ تو جب ایک طلاق جاری ہے، وہ رکی نہیں ہے کہیں پر، وہ جاری ہے، تو دوسری طلاق آئے گی۔ مثلا ایک شخص سجدے میں ہے اور ایک شخص نے 5 منٹ کا سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھ گیا، جلسہ کیا، پھر 5 منٹ کا سجدہ کیا، دونوں نے 10 منٹ سجدے میں لگائے، اور ایک بندے نے 10 منٹ سجدہ ہی کیا، پورا 10 منٹ کیا، دوسرے نے 10 منٹ کیا لیکن بیچ میں اٹھا۔ 2 سجدے کس نے کیے؟ جو بیچ میں اٹھا، جو بیچ میں اٹھا۔ جب تک انقطاع نہیں آئے گا وہ ایک چیز جاری رہے گی۔ یہ 10 منٹ تک ہم کہیں گے بھلے 15 منٹ پڑا رہا سجدہ اس نے ایک۔ خلیل صاحب کی ماشاءاللہ کیا تحکم ہے، کیا میں کہہ رہا ہوں کہ جرأت ہے قاری صاحب کی کہ شریعت کے مسئلے اب عقل کے ذریعے حل ہو رہے ہیں، اور ایک طرف یہ نعرے لگاتے ہیں کہ فقہا اور جو ہمارے ائمہ ہیں کہ جی ان کے جو قیاس ہے، تو کہ بھائی ادھر تو سیدھا سیدھا ہم حوالے دے رہے ہیں حدیث کے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک عورت 3 طلاقوں کا محل ہے، یعنی اس پر لگ ہی 3 سکتی ہیں۔ اکٹھی جس نے 1000 دی، اکٹھی جس نے 100 طلاق دی، ان میں سے وہ محل 3 کا تھی، 3 نافذ ہو گئیں، اور جو باقی تھیں اس کے لیے صحابہ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی شریعت کے ساتھ مذاق کیا۔ میں حوالہ حدیث کی کتابوں کا دے رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی حضرت سیدنا مولا کائنات سے بھی حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس کی 1 نہیں 2 نہیں 4 سے زیادہ روایتیں مختلف شاگردوں سے یہ روایتیں موجود ہیں۔ مصنف عبدالرزاق کے اندر وہ موجود ہے، بیہقی کے اندر موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے، نسائی میں موجود ہے، ابو داؤد شریف میں موجود ہے۔ اور پھر ایک تو حدیث میں وہ موجود ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 طلاقیں دی گئیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ان تینوں کو نافذ فرما دیا۔ یہ ابو داؤد شریف کے حوالے سے جو روایت بیان کی گئی ہے کہ اس میں موجود ہے حضرت سال والا واقعہ جو کہ حضرت سال بن سعد بیان کرتے ہیں، فَطَلَّقَهَا ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ عِندَ رسول اللہ، تو رسول اللہ کے پاس اس نے 3 طلاقیں دیں۔ ذرا یہ سوچیں کہ رسول اللہ 3 طلاقوں پر حضور کو گواہ بنا کر دی تھی۔ وہ لیان والا مسئلہ، جی عند ثلاث تطلیقات، 3 طلاقیں دی، فَأَنْفَذَهُ رسول اللہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو نافذ فرما دیا۔
تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نافذ فرما رہے ہیں تو ہم کون ہیں اس پر اعتراض کرنے والے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، دور صحابہ میں 3 ہی ہیں، دور فقہا میں 3 ہی ہیں، ساری امت 3 ہی ہیں۔ تو اب ایک نیا جناب والا، اور وہ بھی عقل کے بیچ میں جناب تیر چل رہے ہیں کہ جی کہ عقل یہ کہتی ہے سجدے پہ یوں کریں، اور بھائی جب سری روایتیں موجود ہیں کہ 3 طلاقیں 3 دی، 1000 میں سے 3 ہو گئیں، 100 میں سے 3 ہو گئیں، اور بے شمار روایتیں ہم عرض کر رہے ہیں، تو پھر یہ کیوں؟ مفتی رشید صاحب جی بہت شکریہ۔ میں اسی بات پہ کچھ عرض کروں گا۔ قاری صاحب نے جو بات کی، ایک بات تو قاری دونوں کا صاحب ایک نے ہی موقف ہے، نہیں، وہ قاری کچھ کہنا صاحب چاہ رہے تھے، کچھ نے ایڈ کرنا تو چاہ یہ رہے بات عرض کی کہ جو احادیث پیش کی گئیں اس میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن حدیث میں کہاں یہ بات لکھی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 1 ہوتی ہیں؟ یہ قرآن حدیث میں پہلی بات یہ کہ کہاں لکھا ہے؟ ایک تو یہ سوال ہے، اور اس سوال کا امید ہے قاری صاحب انشاءاللہ جواب دیں گے۔ رکانہ والی روایت میں لکھا ہوا ہے، میں انشاءاللہ آپ اپنی باری میں بات کیجئے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنی احادیث ہیں، اصول کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی آدمی 1 طلاق دے تو 1 طلاق ہو، 2 طلاقیں دے 2 ہو، 3 دے تو 3 ہو، ٹھیک ہے؟ اس لیے جتنے وہ الفاظ استعمال کر رہا ہے اس کے معنی اس سے مراد لینے چاہیے۔ پھر جب احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینے سے 3 طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں، اس کے مقابلے میں جو حدیث رکانہ پیش کی گئی ابو داؤد شریف کی، اس کا تو مفتی صاحب نے بہت تفصیلی اس سے بات کی کہ خود سنن ابو داؤد کے اندر امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی ہے کہ یہی روایت ان کے پوتے سے بھی منقول ہے، اور صاحب البیت ادرا بما فی، جو گھر والا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے، انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے کہ طلقہا البتہ، کہ انہوں نے طلاق البتہ دی تھی، طلاق ثلاث نہیں دی تھی۔ طلاق البتہ الگ چیز ہے، طلاق ثلاث الگ چیز ہے۔ خود امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد کہا ہے یہ طلاق البتہ والی روایت اصح ہے اس روایت سے جو روایت طلاق ثلاث والی ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات قاری صاحب نے یہ کی کہ بھائی یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 طلاق 3 طلاق، تو یہ تو اسی وقت ہوگا جب دونوں کے درمیان کوئی گیپ ہوگا، الگ الگ ہوگا۔ دیکھیں یہ بنیادی طور پر قرآن کریم کی جو آیت ہے الطلاق مرتان، اب عموماً اس سے استدلال کیا جاتا ہے یا کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے لوگوں کو۔ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر یہ اصطلاح 2 کے معنی میں بھی استعمال ہوئی ہے، جہاں پر کوئی وہ کام باری باری کرنے کی بات نہیں ہے۔ مثال کے طور پر 22واں پارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور آگے ہے اجرہا مرتین، کہ ان کو 2 دفعہ اجر دیا جائے گا۔ اب اجر 2 دفعہ دینے کا کیا مطلب کہ پہلے 1 دفعہ اجر دیا جائے گا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا جائے گا، پھر ان کو 5 منٹ پھر ان کو اجر دیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ توضأ مرتین مرتین، کہ آپ نے 2 دفعہ وضو کیا، تو اس کا کیا مطلب؟ آپ نے 1 دفعہ وضو کیا، پھر 5 منٹ کا وقفہ کیا، پھر آپ نے دوسری دفعہ وضو کیا۔ توضأ مرتین کا مطلب یہ کہ 2 دفعہ آپ نے آزاد ہوئے۔ 2 دفعہ اجر دینے کا مطلب یہ کہ ان کو 2 دفعہ اجر ملے گا، اس کے اندر گیپ ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے، یہ بھی ایک خلط مبحث ہے، یہ کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ یہ جناب امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، حدیثوں کو نہیں مانتے، امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ احادیث کا حوالہ، آثار صحابہ کا حوالہ دینا چاہتا ہوں سب سے پہلے، تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ یہ جو قرآن حدیث کا جو فہم ہم پیش کر رہے ہیں، آیا یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فہم ہے یا قرآن حدیث کا وہ فہم ہے جو صحابہ نے سمجھا تھا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن و حدیث کا وہ فہم جو صحابہ نے سمجھا وہ معتبر ہے یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو آج کے زمانے میں کوئی دعویٰ کرتا ہے وہ معتبر ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہاں میں مختصر کر رہا ہوں، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5332 ہے۔ ان سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ان کنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت علیک، اگر تم نے 3 طلاقیں دی تمہاری بیوی تم پر حرام۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر 3656 اس کا نمبر ہے، اما انت طلقتها ثلاثا فقد عصیت ربک فیما امرک به من طلاق امرأتک وبانت منک، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر حنفی نہیں تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر شافعی بھی نہیں تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص کو لایا گیا، اس نے 3 طلاقیں دی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سزا بھی دی، وفرق بینہما، ان کے درمیان تفریق بھی کر دی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک شخص آیا، اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کو 100 طلاقیں دی ہیں،
تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ 3 طلاقوں نے وہ حرام کر دی, باقی تم نے ظلم کیا ہے. میں مختصراً یہ احادیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے, آپ تو لکھ لائیں پرچے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. آخری حدیث بس پیش کر دیں. حضرت میں آپ کو صرف صحابہ کے نام گنوا دیتا ہوں, اگر احادیث سننے کا وقت نہیں ہے, یہ ساری چیزیں حوالوں کے ساتھ موجود ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سارے وہ صحابہ ہیں جن کے پاس یہ مسئلہ آیا, ان سے پوچھا گیا, انہوں نے یہ فتویٰ دیا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سارے صحابہ حنفی تھے, یا قرآن و حدیث کا وہ فہم جو انہوں نے سمجھا تھا کیا وہ معتبر نہیں تھا؟ 5 اصحاب کا سب سے بڑی خوشی کی بات تو یہ ہے, انہوں نے آج یہ اپنی زبان سے کہا کوئی صحابی حنفی نہیں تھا. یہ بات میں بھی کہتا ہوں, کوئی صحابی. اب آپ چپ رہے ہیں اپنی باری. ٹھیک ہے, انہوں نے خود کہا اپنے بارے میں, تو اب چبھن کیسی, خود کہا تو اب برداشت کرو. ٹھیک ہے قاری صاحب. جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنی ساری باتوں کو حدیث کے مطابق کہہ دیا, میری باتوں کو سارا عقل کے اوپر لا کے وہ سارا کچھ ختم. ابھی جتنے آثار بھی پیش کیے ہیں نا صحابہ کے, بھلے 5 نام لیے ہوں یا 50 نام لیے ہوں, میرا وہ جو مطالبہ ہے کہ کس روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ طلقتھا ثلاثاً کے ساتھ ایک مجلس کے الفاظ ہیں. 3 طلاقیں, دیکھیے 3 طلاقیں ہم بھی مانتے ہیں کہ جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی وہ اس پر مغلظہ واقع ہوگی اور اس پر حرام ہو جائے گی خاوند پر. لیکن 3 کہتے کس کو ہیں, یہ اصل نزاع کا باعث ہے. 3 کہتے کس کو ہیں, 3 ہوں گی کب؟ مسلم شریف کی حدیث جو انہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی, میں چاہ رہا تھا ادھر سے آئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے, وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر صدیق کے زمانے میں, اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 2 یا 3 سال تک ایک وقت کی 3 طلاقوں کو ایک مانا جاتا تھا مسلم شریف میں. اب اگر آپ موبائل میں وہ حدیث نکال لیں تو آپ اس کو دیکھ لیں, یہ حدیث ہے. اب مجھے بتائیے, اب مجھے تو کہہ رہے ہیں کہ جی صحابہ کرام یہ نہیں تھے, صحابہ وہ نہیں تھے. مجھے بتائیے رسول اللہ کی عدالت عظمیٰ میں اگر ایک مجلس کی 1000 طلاق کو بھی ایک مانا جاتا تھا تو اس سے بڑی عدالت کوئی ہے؟ تو حضرت عمر رسول کی مخالفت اس سے بڑی کوئی عدالت ہے؟ حضرت عمر کا حکم تعزیری ہے, بندے طلاق دیتے رجوع کر لیتے, طلاق سنیں بالکل تعزیری ہوگا. حضرت عمر وہ خدا کے قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں, مخالفت نہیں کر رہے. آج آپ اور وہ بالکل دیکھیں آپ میری باری کاٹ رہے ہیں, ادھر وہ 4 پرچے اب آپ اپنی باری میں بالکل اتنا ٹائم لوں گا جتنا آپ دونوں نے لیا. جب موقف ایک ہے, بندے 2 الگ الگ بیان کر رہے ہیں, فائدہ کیا ہے؟ ادھر تو موقف الگ ہے نا. اب آپ جیسے ادھر آپ شہیدی صاحب کو ٹائم نہیں دے رہے, مجھے دے رہے ہیں, حالانکہ ان کا بھی وہی موقف ہے جو میرا ہے اس مسئلے میں کہ ایک مجلس. آپ ٹائم ہی نہیں بچے گا تو کیا دیں گے آپ ٹائم؟ قاری صاحب اس کے لیے باقاعدہ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو چیز عہد نبوی میں ہوئی وہ اصل دین ہے کہ نہیں؟ اور دین الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت رسول اللہ کے عہد میں اتری یا آپ کے جانے کے بعد اتری؟ اس جب یہ دین مکمل ہے تو اس میں نکاح کے مسئلے, طلاق کے مسئلے, خوشی غمی کے مسئلے سارے اس کے اندر مکمل ہے, اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں مکمل ہے. تو اصل جو اور پھر وہ ایک طلاق ہم کہتے ہیں کہ عقلی نہیں ہے, یہ حدیث پر جا رہی ہے. حضرت رکانہ والا جو انہوں نے کہا نا کہ ابو داؤد کے پوتے نے روایت دوسرے لفظ بتہ سے پیش کی, علامہ البانی نے یہ جو مسند احمد والی روایت ہے اس کو صحیح قرار دیا. اس میں الفاظ ہیں صراحت, کیف طلقتھا ثلاثا فی مجلس واحد قال نعم. یہ مجلس کے جو الفاظ ہیں اور اللہ کے رسول کا پھر یہ فیصلہ کرنا انما تلک واحدۃ فرجھا, یہ 3 طلاقیں ایک طلاق ہے تو رجوع کر لے, یہ میری رائے ہے, یہ میرا عقل ہے, میرا فہم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے. صرف اپنا وہ کیا کہوں میں مسئلہ بچانے کے لیے اس میں گزارش کر رہا ہوں کہ ایک تو یہیں سے دیکھ لیا جائے کہ ایک طرف ہم نے حدیث کو اصح قرار دیا ہے,
ہم نے اس کے علاوہ اس کو معلول قرار دیا ہے، اور اس کے مقابلے میں ابو داؤد، امام ابو داؤد کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہے، اور یہ البانی یعنی 14ویں صدی کے البانی صاحب کو لے کر آ گئے ہیں. یہیں سے لوگ دیکھ لیں، ایک طرف امام ابو داؤد کو ہم پیش کر رہے ہیں اور یہ البانی صاحب کو پیش کر رہے ہیں. دوسری بات، یہ جو مسلم شریف حضرت عبداللہ بن عباس والی بات کر رہے ہیں، کس قدر یعنی تحکم ہے. انہی عبداللہ بن عباس سے میں 100 اور 1000 والی روایتیں پیش کر رہا ہوں، ان کے 6 شاگرد ان سے روایت کر رہے ہیں، جن سے ان کے 4 شاگرد یہ 100 اور 3 کو ایک مجلس کی 3 ہی بیان کر رہے ہیں. یہ واپس آ کر کہہ رہے ہیں جی ایک مجلس میں 3، یہ جو ہم 100 کہہ رہے ہیں، تو کیا یہ 100 الگ الگ آ کر ان سے پوچھا جاتا تھا؟ یا 100 کیسے ہوتی ہیں؟ جہاں تجھے 100 طلاقیں ہیں. اور پھر اگلی بات، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے دور میں 3 طلاقیں جو ہے نا وہ ایک ہوتی تھیں، یہ اس طرح سے دی جاتی تھی کہ جہاں نے میں تجھ کو طلاق دیا، طلاق یعنی یہ جو اگلی 2 ہوتی تھی یہ تاکید ہوتی تھی. حضرت عمر، بخاری شریف کے اندر اس کی تشریح موجود ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی اس کو لکھتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں، رسول اللہ کے دور میں وحی نازل ہوتی تھی اور تم پکڑے جاتے تھے، اب چونکہ وحی نہیں آئی ہے لہذا میں تمہیں ظاہری سے پکڑوں. کیوں؟ انہوں نے فرمایا کہ پہلے وہ لوگ تاکید کے طور پر دیتے تھے، فرمایا کہ اب کون بتائے گا کہ یہ تاکید کے طور پر ہے، یہ غیر تاکید کے طور پر. اس لیے یہ بھی ان کی جرت ہے کہ آج وہ روایت علامہ صاحب میں آپ سے بہت حضرت کیونکہ آپ کو زیادہ وقت نہیں دے پایا. عمر کو انہوں نے